الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، 25 صفر المظفر یعنی اس مہینے کی انگریزی 22 تاریخ کو بعد نماز مغرب 25 صفر کا چاند ہے، اور وہ تاریخ امام اہل سنت کے عرس سراپا قدس کی تاریخ ہیں۔ آج کے اس سنی اجتماع میں امام اہل سنت کی ذات کے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مقام اعلیٰ حضرت اولیاء کرام کی نگاہ میں کیا ہے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت پر جو کتابیں لکھی گئیں، اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کے لیے کتابیں لکھی وہ 1000 سے زائد ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی شان پر جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی 1000 سے زائد ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی گئی، علماء نے تحقیق کی، ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی اعلیٰ حضرت پر تحقیق کر کے۔ تو ایک جہان ہے امام احمد رضا، کس جز پر گفتگو کی جائے۔ میں ساتھیوں سے مشورہ بھی کر رہا تھا عصر کی نماز کے بعد کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کس ٹاپک پر گفتگو کی جائے۔ پھر طے یہ ہوا کہ اولیاء کرام نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہا۔ تو یہ بات اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ میں حالات زمانہ کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ امام اہل سنت کے لکھے ہوئے مسئلے عقیدے کے حوالے سے کئی لوگ ہمیں یوں بھی نظر آتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات ہے، تو یہ احمد رضا کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یوں اس طریقے سے امام اہل سنت کی بات کو اگنور کرنے کے لیے، نظر انداز کرنے کے لیے یہ رویہ لوگ اپناتے ہیں۔ مگر آج میں وہ حوالے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آج جو لوگ اگنور کرنا چاہتے ہیں ان کے باپ دادا نے امام احمد رضا کو کیا کہا اور امام احمد رضا کی شان میں کیا لکھا انہوں نے، تو انہیں بھی یہ سن کر، یہ دیکھ کر احساس ہوگا کہ پھر امام احمد رضا کس بلند بالا مینار کا نام ہے۔ چند اولیاء اللہ کی باتیں میں جمع کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت
مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ، یہ پیدا ہوئے ہیں ہجری سن 1208 میں، اور امام اہل سنت پیدا ہوئے ہیں ہجری سن 1272 میں، تو تقریباً 64-65 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی آج کا کوئی نوجوان بچہ ہو جس کی عمر 20 سال کی ہو، اور دوسری طرف کوئی 65 سال کا بزرگ شخص ہو، تو کتنا لمبا تفاوت اور کتنا لمبا ڈسٹینس آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ولادت 1208 میں، اور امام احمد رضا کی ولادت 1272 میں۔ غور کیجئے کہ تقریباً 65 سال کا فاصلہ ہے، لیکن وہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کہ جو اپنے وقت کے ایک بڑے فقیہ، محدث، صوفی، ولی صفت انسان تھے، وہیں پر ان کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ یعنی 29 واسطوں سے وہ ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ اور فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ ہیں کہ ان کے خلیفہ یعنی خلفاء میں سے ایک خلیفے کا نام سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک دوسرے خلیفے کا نام حضور وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو پوری بخاری زبانی یاد تھی۔ وہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں۔ علامہ سید دیدار علی محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں۔ تو کتنی بڑی شان ہے فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی کہ ان کے خلفاء اتنی بڑی شان والے، اور وہ خود 29 واسطوں سے ابو بکر صدیق کی اولاد میں وقت کے محدث، فقیہ، عالم، صوفی، ولی صفت انسان امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ، اور ان کے درمیان عمر کے اعتبار سے 65 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن اب سننا امام احمد رضا کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ 1292 میں، جبکہ 1272 میں امام احمد رضا کی ولادت، اور ہجری سن 1292 میں جبکہ اعلی حضرت کی عمر 20 سال کی تھی، صرف 20 سال کے امام احمد رضا، اور ادھر فضل الرحمان گنج مراد آبادی 1292 میں 84 سال کے تھے، 80 اور 4 84 برس کے بزرگ تھے۔ کتنا لمبا فاصلہ۔ اس وقت ان کی جب 84 سال کی عمر تھی، 27 رمضان المبارک کو امام اہل سنت گنج مراد آباد تشریف لے گئے، اور اس سفر میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ علامہ وسیع احمد محدث سورتی بھی تشریف فرما تھے۔ جب حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ نے آپ کی آمد سے اطلاع پائی، خبر ہوئی کہ بریلی سے مولانا احمد رضا ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت فضل الرحمان گنج مراد آبادی 84 سال کے بزرگ محدث ولی صفت ابو بکر صدیق کی اولاد میں، جن کے خلفاء اتنے عظیم، 20 سال کے مولانا احمد رضا کی آمد کی خبر سنی تو اپنے مریدوں سے فرمایا، آج ایک شیر حق آ رہا ہے، آج ایک شیر حق آ رہا ہے۔ پھر اپنے قصبے سے باہر نکل کر کے امام احمد رضا کا استقبال فرمایا، آپ کا سواگت، ویلکم کیا آپ کو۔ اور اس کے بعد جب امام احمد رضا عصر کے بعد
حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی مجلس میں حاضر ہوئے تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے امام احمد رضا کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، مجھے آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے، مجھے آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے، مجھے آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ یہ ہے 20 سال کی عمر کے امام احمد رضا، اور جن کو حرم میں، مسجد حرام میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے اس وقت کے مفتی مکہ نے امام احمد رضا کو دیکھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، بغیر کسی پہلے کی پہچان کے، بغیر کسی پہلے کے تعارف کے امام احمد رضا کو مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مفتی مکہ نے کہا، میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ حرم میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پیشانی میں اللہ کا نور ہے، اور 84 سال کا محدث صدیقی، فقیہ، ولی، صوفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو احمد رضا آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ تو آپ کو پتا چلا کہ امام اہل سنت کو 20 سال کی عمر میں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اب میں 20 سال کا ہوں اور کسی 20 سال کے شخص کو کوئی بات کہہ دوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ناتجربہ کاری میں کہہ دیا ہوگا، کہ بولنے والے کو خود ہوش کی عمر نہیں ہے تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، مگر یہ 84 سال کے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے ایسے محدث ہے کہ وسیع احمد محدث صورتی بھی ان کے مرید ہیں، سید دیدار علی شاہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے محدث 84 سال کی عمر میں 20 سال کے احمد رضا کو دیکھ کر کہتے ہیں، احمد رضا تو تو حق کا شیر بھی ہے اور تیری ذات میں مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور یہ تو 20 سال کی عمر تھی۔ جب آپ کی عمر 22 سال کی ہوئی تو آپ کو علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر ماریرہ شریف تشریف لے گئے۔ ماریرہ شریف گئے تو حضرت سیدنا آل رسول مارہ روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے عظیم صوفی اور ولی تھے، جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فوراً مرید بنا دیا اور جتنی بھی خلافتیں تھیں ساری خلافتیں بھی عطا فرما دی۔ تو حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمٰن نے کہا کہ حضور آپ کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مرید بناتے ہیں تو پہلے اس سے مجاہدات کرواتے ہیں، ریاضتیں کرواتے ہیں، پہلے اس کو کچھ کام سونپتے ہیں کہ اتنے نفل پڑھو، اتنے وظیفے پڑھو، اتنی پابندی کرو، یوں آپ پابندی کرواتے ہیں پھر مرید بناتے ہیں۔ احمد رضا آئے، آپ نے کوئی پابندی نہیں کرائی، کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ، کوئی وظیفہ نہیں، فوراً مرید بھی بنا دیا، سارے سلسلوں کی اجازت اور خلافت بھی دے دی۔ تو پتہ ہے ماریرہ کے ولی نے امام احمد رضا کو کیا کہا؟ 22 سال کا ہے امام احمد رضا، 22 سال کی عمر میں امام احمد رضا کو کہا کہ ابو الحسین نوری میں کیا بتاؤں، اور لوگ آتے ہیں تو گندا دل لے کر آتے ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے میں ریاضتیں کرواتا ہوں، مجاہدات کرواتا ہوں، وظیفے پڑھواتا ہوں، پابندیاں کرواتا ہوں، لیکن احمد رضا کو کیوں پہلے ہی وقت میں نے مرید اور اجازتیں دے دی؟ اس لیے کہ احمد رضا صاف دل لے کر کے آیا ہے، اس کا باطن صاف ہے، منور ہے، اس کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، میں نے وہ نسبت عطا کر دی۔ اور ہاں یہ بھی سن لو کہ آج تک مجھے فکر تھی کہ قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ آل رسول تو کیا لے کر کے آیا، تو مجھے فکر تھی کہ میں کیا جواب دیتا۔
آج احمد رضا میرا مرید بن گیا تو یہ فکر دور ہو گئی، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ مجھ جیسے چھوٹے مولویوں نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت نہیں بنائے، ان ولیوں نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ ان کی تعلیمات کو، ان کے فرامین کو کوئی اگنور کر دے، کوئی نظر انداز کر دے اور یوں کہے کہ نہیں احمد رضا تو رضوی سلسلے کے مرشد ہیں۔ رضوی سلسلے کے مرشد تو ہے ہی ہے، مگر یہ سارے مرشدوں نے مل کر کے ان کو مرشد بنایا ہے۔ ان کے وجود 20 سال کے وجود کو دیکھ کر کے اگر 84 سال کا ولی یہ کہے کہ تجھ میں نور ہی نور نظر آتا ہے تو اس کی 65 سالہ خدمات کا عالم کیا رہا ہوگا۔ غور کرنے کا مقام ہے نا۔ جن کو خاتم الاکابر 22 سال کی عمر میں یہ کہہ رہے کہ یہ صاف دل لے کر کے آیا، اور قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا پر کتنا اعتماد تھا ان ولیوں کو۔ آج اگر ان کی نسل والوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے تو غور کرنا چاہیے انہیں اپنے آپ پر کہ یہ اکابر اولیاء صوفیہ کیا لکھ کر کے گئے ہیں امام احمد رضا کے بارے میں۔ اور اسی پر بس نہیں ہیں، بلکہ اس سلسلے میں میں آگے اور بھی چند اکابر صوفیہ صالحین کی عبارات اور ان کے فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی علامہ فضل الرحمن گنج مراد آباد جب یہ کہا نا کہ مجھے احمد رضا تم میں نور ہی نور نظر آتا ہے، پھر آگے کیا کہا؟ احمد رضا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی ٹوپی میں آپ کو پہنا دوں اور آپ کی ٹوپی میں خود پہن لوں۔ یہ اگر میں آپ کی ٹوپی پہن لوں، ادلا بدلی کر لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ٹوپی اچھی لگے تو پہن لی، اچھی لگی تو پہنا دی، مگر یہ 84 سال کے بزرگ ہیں، ان کے یہاں ٹوپیوں کا معیار یوں نہیں کہ سجی ہوئی ڈیزائن والی ٹوپی تو وہ اچھی لگی تو پہن لی یا پہنا دی، وہ اس معیار کی نہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹوپی انہوں نے کس نیت سے امام احمد رضا کی خود پہنی اور کس نیت سے اپنی ٹوپی انہیں پہنائی۔ یہ ہے 20 سال کی عمر کے امام احمد رضا کی شان کہ 84 سال کا بزرگ یہ کہتا ہے آپ میں تو نور ہی نور ہے۔ احمد رضا ایسا ہوتا تو کتنا اچھا کہ تم اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دیتے اور میں اپنی ٹوپی تمہارے سر پر رکھ دیتا، اور پھر پہنا دی اپنی ٹوپی ان کو اور انہوں نے امام احمد رضا کی ٹوپی پہن لی۔ یہ ہیں امام اہل سنت کی شان۔ اس کے حوالے سے ایک آگے اور بات، حضرت وارث پاک دیوا شریف والے ہے نا، کتنا بڑا آستانہ ہے، بہت بڑی شان کے ولی گزرے ہیں، امام احمد رضا کے ہم زمانہ ہیں۔ حالت کیا تھی کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت نے سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 25 سال تھی۔ یہ میں 40 سال بعد والی بات کر ہی نہیں رہا ہوں، یہ ابھی 20 22 25 سال والی باتیں کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 25 سال تھی۔ جب دیوا شریف پہنچے اس وقت آپس میں کوئی پہلی ملاقات نہیں، کوئی پہلی جان پہچان نہیں۔ جب ملاقات کا پہلا موقع تھا تو سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونق افروز تھے، مریدین آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو وارث علی شاہ صاحب فوراً سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا مولانا اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے، مولانا اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے۔ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے،
آپ کسی کو مولانا نہیں کہتے تھے، مگر امام احمد رضا کو مولانا بھی کہا اور اعلی حضرت بھی کہا۔ اگر وارث علی کو ولی مانتے ہو تو امام احمد رضا کو اعلی حضرت ضرور مانو۔ اور یہ 25 سال کے احمد رضا کو اعلی حضرت کہا تھا۔ یہ ہے امام احمد رضا کی شان۔ امام احمد رضا کو ماننا در حقیقت ان ولیوں کی بات ماننا ہے کہ تم نے اس کو مانا جس کو ان اکابرین نے، جن کو ان اکابرین نے منوایا، ان کی تعلیمات کو ماننا۔ اب اس سلسلے میں مزید میں آپ کے سامنے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناؤں۔ دیکھو میں بھی چن چن کر کے ہی لایا ہوں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اعلی حضرت کی زیارت کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے تو اس وقت امام اہل سنت حدیث پڑھا رہے تھے۔ اعلی حضرت کی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی عمر میں 2-3 سال کا فاصلہ ہے، یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب عمر کے اعتبار سے 3 سال چھوٹے ہیں، اور امام احمد رضا محدث بریلوی ان سے 3 سال بڑے ہیں، اور وسیع احمد محدث صورتی اعلی حضرت سے 20 سال بڑے ہیں۔ غور کیجیے، اعلی حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف حاضر ہو تو دیکھا کہ امام اہل سنت حدیث پڑھا رہے ہیں، تو تاجدار گولڑا فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ اعلی حضرت بریلوی حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آپ کی زیارت شریفہ کے انوار کی روشنی میں حدیث پڑھا رہے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ احمد رضا حدیث کیا پڑھا رہے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں۔ یہ تاجدار گولڑا فرما رہے ہیں۔ تو آج یہ چشتیوں کے تاجدار ہیں، تو آج چشتیوں کو کتنا لازم ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں کہ ہر سال عرس سرکار غریب نواز میں، اجمیر مقدس میں، وہاں کے دیوان امام احمد رضا کا خصوصی خطاب کرواتے تھے۔ آج کے مجاوروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھنے دیتے سلام وہاں پر۔ تمہارا رشتہ کن سے مل گیا؟ تم کون سے چشتی ہو؟ کون سی چشتیت تم نے پڑھی ہے؟ یہ چشتیوں کے شہنشاہ ہے تاجدار گولڑا سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ امام احمد رضا جن سے کسی نے پوچھا کہ اجمیر کو خالی اجمیر کہیں، شریف نہ کہیں تو کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا اجمیر کا جب بھی نام لو تو ساتھ میں شریف ضرور ذکر کرو، اور اجمیر شریف بولا کرو۔ پوچھا گیا کہ حضرت دعائیں کہاں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہت سارے مقامات گنوائے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں قبول ہوتی ہے، یہاں قبول ہوتی ہے۔ لکھتے لکھتے لکھا کہ ایک ہندوستان میں سلطان الہند کا آستانہ ہے جہاں رب دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ ہے امام احمد رضا۔ فلیرا اسٹیشن کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اجمیر شریف آتے وقت ہی پیش آیا تھا کہ اعلیٰ حضرت فلیرا اسٹیشن پر نماز کے لیے اترے، جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، ٹرین آگے چل ہی نہیں رہی تھی۔ تو اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک وائس سرائے نے دیکھا، چیک کیا، گاڑی کو پیچھے کی طرف ریورس لیا تو چل رہی ہے مگر آگے نہیں جا رہی ہیں۔ بہت کوشش کی،
پھر کسی نے بتایا کہ یہ بزرگ ٹرین سے اتر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اب ٹرین کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش مت کرو، ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرو۔ سلام پھیرا، اعلیٰ حضرت گاڑی میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب یہ چلے گی، اور پھر چلی آگے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ اور پھر وہاں پر جو انگریز اس کام پر مامور تھا، جو چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، دوسرے دن جب شاہجہانی مسجد میں امام احمد رضا کا خطاب جاری تھا، عرس غریب نواز کے موقع پر، یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں آج؟ تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ آج کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنی رہ گئے ہیں یا نہیں رہ گئے ہیں، ان کا تعلق کن سے جڑ گیا ہے، وہ کس سنیت کی بات کر رہے ہیں۔ غور کرو اس بات پر۔ جب امام احمد رضا شاہجہانی مسجد میں خطاب کر رہے تھے تو وہ انگریز اپنے بیوی بچوں سمیت آیا، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھا اور کہا حضور آپ تو کل سے فلیرا اسٹیشن چھوڑ کے یہاں چلے آئے، مگر میرا دل بھی اپنے ساتھ لے آئے ہو، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوں، ہمیں کلمہ پڑھائیں اور مسلمان بنائیں۔ وہ غریب نواز کی چوکھٹ پر اسے مسلمان بنایا، اس کا نام عبداللہ رکھا، اور جب اس نے واپس اپنے ملک جانے کی بات کی تو امام احمد رضا نے اس کو سنیت کا مبلغ بنا کر واپس روانہ کیا کہ تمہیں وہاں جا کر دین و سنیت کا کام کرنا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ تو یہ چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاکستان میں گولڑا میں جن کا مزار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا کو حدیث پڑھاتے ہوئے میں نے کیا دیکھا، یوں لگا کہ وہ حدیث کیا پڑھا رہے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں، انوار برس رہے ہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کے بارے میں اب میں اپنے سلسلہ اشرفیہ کی بات کرتا ہوں۔ ہم جس سلسلے کے غلام ہیں اور جس سلسلے میں ہماری ارادت ہیں، اس سلسلے کے مجدد اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ، انہوں نے کیا کہا؟ میں یہ بڑے بڑوں کے نام لے رہا ہوں نا، بے وجہ تو بات کرنے کی مجھے عادت ہی نہیں ہے، با مقصد ضرورت کے مطابق بات کرنے کی عادت ہے کہ لوگ سمجھیں اس چیز کو کہ امام احمد رضا کون ہیں۔ وارث پاک اگر اعلیٰ حضرت کہتے ہو تو آج کسی کو کیوں دقت ہے انہیں اعلیٰ حضرت کہنے میں؟ آل رسول اگر انہیں آخرت کا توشہ کہتے ہو تو آج کسی کو کیوں مروڑ ہے ان کو اعلیٰ حضرت ماننے سے؟ تاجدار گولڑا اگر انہیں یہ کہتے ہو کہ وہ گویا حدیث کیا پڑھاتے، حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کے پڑھاتے، تو کیوں نہیں ان کی تعلیمات کو مانا جاتا؟ اب فضل الرحمان گنج مراد آبادی صدیقی، وہ کہتے ہیں احمد رضا تو 20 سال کی عمر میں بھی حق کا شیر ہیں، تیری ذات میں تو نور ہی نور نظر آتا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ اب سنو، سلسلہ اشرفیہ کے مجدد اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہے نا توجہ، یہ علماء جانتے ہیں کہ میں کیا سنا رہا ہوں، اگر اس لگن سے آپ لوگ سنو اور میری بات کو سمجھو، چونکہ مجھے صرف آپ کو ہی نہیں سنانا، یہ کیمرے کے وساطت سے بہت دور دور تک ہماری ضربیں لگ رہی ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں تو فالتو، بہت لوگ دیکھ دیکھ کے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے کام گنوا سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا پھر لوگوں نے شروع کر دیا، دور دور تک لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو سنانا مقصد ہے، جن کو سنانا مقصد ہے وہ بھی سن رہے ہیں، چونکہ امام احمد رضا کی تعلیمات سے اگر کوئی منحرف ہو رہا ہے تو ہم یہ سنائیں گے ان اکابرین کی سیرت کہ انہوں نے امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہا ہے۔ غور کیجیے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں، میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہیں جو حضور پر نور اعلیٰ حضرت
مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی کا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی اشرفی، جیسا کہ میں اشرفی ہوں اور سچا پکا ٹھکا اشرفی ہوں، چونکہ میں اپنے اشرفی سلسلے کے مجدد کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں ہمارا مسلک جاننا ہے تو بریلی کے احمد رضا کی کتابوں کو پڑھو۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں، کہاں سے بیان کر رہے ہیں، اب میں امام احمد رضا کی کتاب سے بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، کوئی کہ یار ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی کتاب میں دکھاؤ، میں نے کہا ہمارے سلسلے کے بزرگ ہی تو بتا کر گئے ہیں کہ مسئلہ ان کی کتاب سے بتانا، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہی تو بتا کر گئے مسئلہ ان کی کتاب سے بیان کرنا۔ میرا مسلک شریعت اور طریقت میں وہی ہے جو حضور پر نور، کیا بات ہے، حضور پر نور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی کا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ اکبر، علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے، یہ علماء اہل سنت کی بصیرت و قیادت کتاب میں ہے، توجہ آپ لوگوں کی، کیا لکھتے ہیں؟ حضور اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کو، یعنی اعلی حضرت اشرفی میاں خود کو کہتے ہیں کہ فقیر کو حضرت مولانا سید شاہ آل رسول مارہ روی سے شرف خلافت حاصل ہے۔ کچھوچا شریف کے جو مجدد ہیں نا اعلی حضرت اشرفی میاں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خلافت مارہ شریف سے ملی ہے، اور جنہوں نے کچھوچا کے مجدد کو خلافت دی انہوں نے ہی بریلی کے مجدد کو بھی خلافت دی، اعلی حضرت امام احمد رضا کو بھی خلافت دی اور اعلی حضرت اشرفی میاں کو بھی خلافت دی۔ بات سمجھ آئی؟ اب ان کی بات سنو، فرماتے ہیں فقیر کو حضرت مولانا سید شاہ آل رسول مارہ روی قدس سرہ سے شرف خلافت حاصل ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی بھی ان کے دربار سے فیض یاب ہیں۔ یعنی مولانا احمد رضا کو بھی وہاں سے خلافت ملی اور مجھے بھی وہاں سے خلافت ملی ہے۔ فرماتے ہیں فقیر اور وہ، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کیا فرماتے ہیں؟ فقیر اور وہ، یعنی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اور امام احمد رضا اس رشتے سے پیر بھائی ہوئے، اس رشتے سے پیر بھائی ہوئے، اس رشتے سے پیر بھائی ہوئے۔ اب فرماتے میرا مرید ان کا مرید ہیں اور ان کا مرید فقیر کا مرید ہیں، اور جو اس کے خلاف ہیں فقیر اس سے بری ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ میں بات آ رہی؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ مجھے بھی مارہ سے خلافت ملی اور یہ مولانا احمد رضا ان کو بھی خلافت وہاں سے ملی، تو دونوں کو خلافت ایک در سے ملی، اس لیے ہم دونوں پیر بھائی ہوئے۔ تو اب یہ پیر بھائی تو ہو گئے، بتا دیا، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ اب میرا فیصلہ سنو، سلسلہ اشرفیہ کے مجدد کا فیصلہ امام احمد رضا کے بارے میں۔ فرماتے ہم دونوں پیر بھائی تو ہو گئے، چونکہ ایک ہی بارگاہ سے ہم دونوں کو خلافت ملی، اب میرا فیصلہ سنو، جو احمد رضا کا مرید ہیں وہ اشرفی میاں کا مرید ہیں، اور جو اشرفی میاں کا مرید ہے وہ احمد رضا کا مرید ہے، اور جو اس رشتے سے راضی نہیں، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کون ہے امام احمد رضا؟ یہ ہے امام احمد رضا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات عرض کر کے دو عمل کی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے جب پردہ فرمایا، تو یہ بات محدث اعظم ہند علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد صاحب حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں علیہ الرحمہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے رونے لگے، تو محدث اعظم کہتے بات سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے کہ رو رہے ہیں حضرت وضو کرتے کرتے؟ میں نے آگے بڑھا کہ پوچھوں کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟
تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچھا میں بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، روتے روتے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. اور چند گھنٹے کے بعد بریلی شریف سے خبر آئی کہ بریلی میں امام احمد رضا وصال فرما گئے. تو امام احمد رضا کو قطب الارشاد کنہوں نے کہا؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اعلیٰ حضرت صرف مولانا نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ کسی مولانا نے کہا تو ہم اس کی بات کیوں مانیں. یہ اپنے وقت کا ولی ہی نہیں، قطب الارشاد ہیں. اور یہ کنہوں نے کہا؟ یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا. اب ہم سلسلہ اشرفیہ کے جو وابستگان ہیں، ہم کو اس قطب الارشاد کی تعلیمات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. جبکہ ہمارے سلسلے کے مجدد کہہ گئے کہ میرا مسلک شریعت اور طریقت میں جاننا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھو. حاصل کلام اتنی گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ امام احمد رضا کے بارے میں فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے 84 سال کی عمر میں کیا کہا، امام احمد رضا کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، امام احمد رضا کے بارے میں آل رسول خاتم الاکابر مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا، امام احمد رضا کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں مجدد سلسلہ اشرفیہ نے کیا کہا. ابھی تو میں نے وسیع احمد محدث صورتی کی عبارتیں نہیں پڑھی، ابھی میں نے محدث اعظم ہند کی عبارتیں تو نہیں پڑھی، یہ ان سے بھی جو بڑے ان کے بھی پیر ہیں ان کی باتیں میں نے پڑھی ہیں. تو امام احمد رضا کی یہ شان، وارث پاک نے ان کے بارے میں کیا کہا. تو دوستان محترم، اعلیٰ حضرت کی بات اپنی تنہا بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ان سارے ولیوں کی بات ہے. ان سارے ولیوں نے مل کر کے ان کو دین کے لیے چنا، فیض دیا، آگے بڑھایا. یہ ہے امام احمد رضا. اب اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں نماز کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی مفتی کے پاس اتنے فتوے آتے ہو چاروں طرف سے کہ اگر جوابات لکھتے لکھتے ہی اس کا وقت نکل جاتا ہو تو ایسے مفتی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا معاف ہے. کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو گنہگار نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تعجب مت کرنا، میں کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اگر کوئی مفتی ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنے سوالات آتے ہیں کہ جواب دیتے دیتے اس کے پاس وقت بچتا ہی نہیں، تو فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا معاف ہے. اکیلا پڑھ لے تو بھی گنہگار نہیں ہوگا، اور سنت مؤکدہ بھی اس سے معاف ہے. لیکن امام احمد رضا کے پاس ایک ایک وقت میں خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 400 500 فتاوی ایک ایک وقت میں میرے پاس آتے تھے. لیکن اس کے باوجود، اس کثرت کے باوجود، نہ امام احمد رضا نے کبھی جماعت چھوڑی نہ کبھی سنت مؤکدہ چھوڑی. نہ کبھی جماعت سے نماز چھوڑی نہ کبھی سنت مؤکدہ چھوڑی. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری جماعت یا ہماری سنت مؤکدہ کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ کہ اتنے فتوے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، اور کون عوام میں سے جو فتویٰ دے رہا ہے، اور علماء میں سے بھی کتنے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں. امام احمد رضا اتنے فتاوی آتے تھے، پھر بھی جماعت بھی معاف تھی، سنت مؤکدہ بھی معاف تھی، مگر نہ سنت مؤکدہ چھوڑی نہ جماعت چھوڑی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہو جائے کہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، یا جا سکتا ہے لیکن بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے بھی جماعت چھوڑنا جائز ہے. گھر پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. مسجد جا نہیں سکتا یا جائے گا چلے گا تو بیماری بڑھ جائے گی. لیکن اعلیٰ حضرت کا عمل کیا تھا؟ آخری عمر میں آپ اتنے کمزور بیمار بھی تھے،
مگر پھر بھی 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد لے جاتے اور آپ باجماعت نماز ادا فرماتے۔ حتیٰ کہ استاذ العلماء جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد لے جانے والا کوئی نہ تھا، جماعت کا وقت ہو گیا، طبیعت پریشان ناچار خود ہی کسی طرح گھسٹتے ہوئے مسجد حاضر ہوئے اور باجماعت نماز ادا کی۔ تو دوستان محترم، ہمارے امام کی شان بہت بلند ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، میری جو مجھ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، مجھ سے دین سیکھنے کے لیے پاس آتے ہیں، میں آپ سے بس اتنی بات کہتا ہوں، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی مولانا کے پاس جاؤ، کچھ پوچھنا ہے تو ان سے یہ کہو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا سکھایا میں نے آپ کو؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، تجارت کا، کاروبار کا، یہ فلاں رشتہ کرنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، کیا نہیں رکھنا، تو کہیں بھی کسی بھی مولانا کے پاس ہی جاؤ پوچھنے کے لیے، مولانا سے کیا کہنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا جواب مجھے چاہیے، اور اس جواب کے بارے میں امام احمد رضا محدث بریلوی کیا کہتے ہیں وہ ہمیں بتا دو بس۔ انشاءاللہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جو اس راہ پر چل پڑا انشاءاللہ جنت تک جائے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے ولیوں نے امام احمد رضا کو آگے بڑھایا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ باتیں ہیں، ان کو یاد رکھیں، عمل کیجیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم امام اہل سنت کے فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔